بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج 10 اپریل ہے اور آج سے 52 سال پہلے 10 اپریل 1973 کو پاکستان کا جو آئین ہے یہ منظور کیا گیا تھا. تو یہ آئین جو ہے پچھلے 52 سال میں اس کو 3-4 مرتبہ ایبروگیٹ کیا گیا، اس کو توڑا گیا، اس کو معطل کیا گیا. لیکن یہ آئین جو ہے اس کی یہ ایک کوالٹی ہے کہ یہ بار بار بحال ہو جاتا ہے. اس کو توڑا جاتا ہے، یہ پھر بحال ہو جاتا ہے. لیکن جب بحال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی جو ہماری اپوزیشن ہے وہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں کھڑے ہو کے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آئین پر عمل درآمد کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خیال میں آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو آج 10 اپریل کو بھی ایسی ہی باتیں ہوئی قومی اسمبلی میں، اور یہ باتیں کس نے کی؟ یہ تھی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب کی باتیں. تو ان کو آج ہم نے زحمت دی ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر ایوب صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آج 10 اپریل 2025 ہے، 52 سال پہلے آج ہی کے دن ہمارا آئین منظور ہوا تھا. آپ آج بھی اسمبلی میں یہی کہہ رہے تھے جی کہ آئین پر عمل درآمد ہوگا تو پاکستان ایک ہارٹ اسٹیٹ بنے گی. اس کو کچھ ایکسپلین کریں گے؟ آپ کے خیال میں آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام پہ بلانے کا شکریہ. سب سے پہلی چیز یہ جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 73 کا آئین جب پاس ہوا تو یہ اس پہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا ایوب خان کا، پھر یہ چینج ہوا پارلیمنٹری فارم میں. اس سے پہلے پارلیمنٹری فارم تھا. پولیٹیکل پارٹیز جو وہاں پہ تھی، کئیوں کے اعتراضات بھی تھے، آپ بھی اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہیں، پر یہ میجورٹی کے ساتھ پاس ہوا تھا. ایک چیز یہ وہ دستاویز ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اس میں ترامیم ہوئی، سارا کچھ ہوئی. پاکستان بحیثیت ریاست جب ہم لوگ بات کرتے ہیں، اسٹیٹ کی ڈیفینیشن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اسٹیٹ کی ڈیفینیشن آرٹیکل 7 میں ہے: مجلس شورا، قومی اسمبلی، سینٹ، وفاقی حکومت. صوبائی حکومتیں، صوبائی اسمبلیاں وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. اس کے نیچے اوزار ریاست کے کیا ہیں؟ آپ کا مسلح افواج، کوسٹ گارڈ، فائر بریگیڈ، پولیس، رینجرز وغیرہ وغیرہ، یہ اس کے اوزار ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ اوزاروں نے اپنا ایک جو مینٹل جس کو کہتے ہیں لبادہ، وہ اسٹیٹ کا انہوں نے اوڑھ لیا ہے، اور جو اسٹیٹ ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے. ایک چیز. دوسری چیز، جب آپ اسٹیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو بات ہوتی ہے جی پاکستان سافٹ اسٹیٹ ہے اور ہارڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے. بالکل ہارڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے، پر ہارڈ اسٹیٹ کے لیے آپ کو وہ حصار جو بنانے پڑتے ہیں، وہ دیواریں وہ آئین اور قانون کی بنائیں گے، جس کے تحت آپ کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں، جس کے اندر آپ 73 کا آئین کا مطالعہ کریں جو آپ نے کیا ہوا ہے کہ یہ ایک کامن ویلتھ ہے. پاکستان 4 صوبے جو ہمارے ہیں، اور گلگت بلتستان اور کشمیر اور فاٹا کا علاقہ جو پہلے تھا، یہ سب کے سب کامن ویلتھ ہے. تو کامن ویلتھ کے اندر صوبوں کا بہت بڑا رول ہے جو اس وقت مکمل ایروڈ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، 1 سال سے آپ کو معلوم ہے قومی اسمبلی میں میری سپیچز دیکھیں بلوچستان کے حوالے سے، آپ بھی اس پہ بات چیت کرتے ہیں، ہم خود کرتے ہیں. 1 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب ہوش کے ناخن لیں، حالات ٹھیک نہیں ہے. وہاں پہ لوگ خدا نخواستہ علیحدگی کی بات وہ کر رہے ہیں، وہ ایسٹ پاکستان کی طرف جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جو میں بات کرتا ہوں اس کی تائید کی ہے، وہ خود بھی بات کرتے رہے ہیں پریس کانفرنس. لیکن سرفراز بگٹی صاحب نے آپ کی بات کی تردید کی ہے. وہ کہتے ہیں جی آئیں عمر ایوب صاحب کو میں پورے بلوچستان کی سیر کرانے کے لیے تیار ہوں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو سرفراز بگٹی صاحب، وہ بیچارے اور ان کے منسٹرز وہاں سے جا نہیں سکتے ہیں. ان کا ایک ایم پی اے، اس کو اس کے گارڈز کے ساتھ ساتھ بڑے خوفناک ڈرونے قسم کے اس کے گارڈز تھے. اگلوں نے آ کے ان کو پکڑ کے بندوق کی نوک پہ انہوں نے کھڑا کیا، ان سے رائفلیں لیں، اور وہ بیچارے بکریوں کی طرح ادھر ادھر مطلب چل رہے تھے بیچارے. تو لہٰذا میر صاحب بات یہ ہے کہ بلوچستان کے حالات بھی تشویشناک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس وقت آپ فیڈریشن کو نوک پہ رکھیں گے تو مسائل بنیں گے. آپ سندھ کے بارے میں بات کریں، سندھ کے پانی کے بارے میں فلور آف دا ہاؤس پہ میں بات کرتا رہا ہوں. بلوچستان کا ایشو ان کا شروع سے ابھی آ رہا ہے، وسائل کا ہے. سندھ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے پانی کا. لوئر رائپیرین کا حق ہوتا ہے، لوئر رائپیرین ہوتا ہے کہ آپ نیچے کی طرف ہوتے ہیں، پانی اوپر سے آ رہا ہوتا ہے. سندھ کا خدشہ یہ ہے کہ جو یہ آپ کا SIFC کا پروجیکٹ ہے، آپ کے کنالز کا چولستان صحرا میں، وہ پانی ڈائیورٹ ہو گیا تو ان کو پانی نہیں ملے گا. لیکن یہ 3-4 دن پہلے پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں جو 6 نئی نہریں بن رہی ہیں اس کے خلاف ایک ریزولوشن جو ہے وہ موو کی، اور لیکن آپ کی
پارٹی آپ کے ساتھیوں نے اس کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا اور آج آپ کی طرف سے ایک ریزولوشن اسی پر جمع کروائی گئی ہے. تو کیا آپ پیپلز پارٹی کے پاس جائیں گے کہ ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں؟ میں وہ ٹائم لائن درست کی کر لوں. میر صاحب یہ ریزولوشن ہم نے پہلے بھی جمع کرائی تھی. اچھا, یہ میری ٹویٹس میں آپ کو فارورڈ بھی کر دوں گا. یہ پہلے بھی جمع کرائی تھی اور پیپلز پارٹی جو گلا کری ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے. اس دن میں اٹھ کے بات کرنا چاہ رہا تھا فلور آف دا ہاؤس پہ, اختر مینگل صاحب کے حوالے سے ان پہ فائرنگ ہوئی تھی اور اسپیکر نے اجازت ہی ہمیں نہیں دی بات کرنے کی. وہ ہم لوگ پروٹیسٹ میں واک آؤٹ کر گئے تھے. ہمارے ساتھ تو ریزولوشن کے بارے میں بات ہی انہوں نے کی, نہ ہماری ہیلپ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ایک چیز. دوسری چیز یہ ایک دستاویز ہے. یہ جناب والا آپ کا پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کہ آصف علی زرداری ہے اس وقت, اس کی یہ میٹنگ ہوئی تھی 8 جولائی 2024 کو اور یہ کنالز کے اوپر ہی تھی. یہاں پہ اپروول ہوئی تھی اور اس سے پہلے بھی بلکہ 7 فروری 2024 آپ کی ایکنیک کی میٹنگ ہوتی ہے. 7 فروری 2024 الیکشن سے ایک دن پہلے 24 گھنٹے پہلے بھی نہیں. اچھا, ایک دن بھی نہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دن کو ہوئی ہوگی 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے. 12 گھنٹے سے کم پہلے اگلے دن الیکشن ہے تو کیئر ٹیکر نگران حکومت ایکنیک کی میٹنگ کرتی ہے اور اس پہ وہ ان سارے پروجیکٹس کی اپروول دیتی ہے. ابھی اس میں میلافائڈی انٹینٹ دیکھیں. اس وقت کے نگران وزیر اعظم کا, نگران صوبائی وزیر اعلیٰ کا, جتنے وزراء اعلیٰ ہیں ان کا میلافائڈی انٹینٹ دیکھیں کہ ان کو کہنا چاہیے تھا الیکٹڈ گورنمنٹ آنے والی ہے, 12 گھنٹے بعد الیکشن ہے. ویسے جو سندھ کے نگران چیف منسٹر تھے مقبول باقر صاحب, انہوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا. تو پھر وہ اس نے اعتراض کیا تھا تو وہ آج کھل کے کہے کہ میں نے اعتراض کیا تھا, میں اس کے فیور میں نہیں تھا. یہ سندھ کے ساتھ غداری ہے, سندھ کا پانی کاٹ کے وہاں پہ جا رہا ہے. یہ تو پھر سندھ کے ساتھ غداری ہو رہی ہے نا. اور سب سے اہم چیز آپ کو معلوم ہے میر صاحب, کوئی بچے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے اس حکومت میں. ان کو پتہ تھا 12 گھنٹے کے بعد جنرل الیکشن ہو رہا ہے تو ایکنیک کی میٹنگ کرنے کا اور اتنا امپورٹنٹ پروجیکٹ وہ ایجنڈا پہ لانے کا مقصد کیا تھا. تو اب جو آپ کی ریزولوشن ہے نئی نہروں پہ, تحریک انصاف کی ریزولوشن جو قومی اسمبلی میں آپ نے جمع کروائی ہے, آپ کے خیال میں یہ کامیاب ہو جائے گی یا ناکام ہوگی؟ ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں واضح طور پہ. ہمارے پاس, ہم لوگ اپوزیشن میں ہیں. ہم نے پہلے بھی یہ ریزولوشن لائی تھی, پیپلز پارٹی نے اس میں کوئی حمایت اور وہ نہیں کی تھی. ہم نے ان کو بتایا تھا, انہوں نے کوئی حمایت وہ نہیں کی. ان کو معلوم ہے, نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ پہ ہے, میرے پاس بھی ریکارڈ موجود ہے. یہ پچھلے سیشن کی بات میں کر رہا ہوں. اس کے بعد آج پھر ہم نے کیا, مجھے اڈیالہ جیل جانا پڑا, میرے ساتھیوں نے جا کے ساروں نے وہ جمع بھی کرا دیا. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ وہ جو 7 فروری 2024 کو جو میٹنگ ہوئی تھی ایکنیک میں, اس پہ بھی یہ لکھا گیا تھا کہ سی سی آئی کی میٹنگ بھی ہونی ہے. it is subject to the approval of Council of Common Interest. سی سی آئی کی میٹنگ آج تک ہوئی ہی نہیں ہے امیر صاحب. ملک ہمارا, ہم لوگ آئین اور قانون کے بارے میں جب بات کرتے ہیں نا, ہارٹ سٹیٹ تب ہوتا ہے جب آپ صوبے جو اکائی ہیں پاکستان کے, ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے, ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, تب آپ کا ہارٹ سٹیٹ. اچھا, آپ نے اڈیالہ جیل کا ذکر کیا تو یہ میرے سامنے سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک لیٹر ہے, سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل اڈیالہ راول پنڈی, 9/4/2025 کو یہ انہوں نے خط لکھا اور اس میں کہا گیا جی کہ یہ جو 6 لوگ ہیں ان کی آپ نے میٹنگ کروانی ہے, سب سے اوپر آپ کا نام ہے. تو آپ کی میٹنگ ہو گئی عمران خان صاحب سے آج؟ میر صاحب, میں 12:55 پہ میں ایگزیکٹ اڈیالہ جیل پہنچا آج دوپہر کو. CCTV فوٹیج وہاں پہ موجود ہے. مجھ سے تقریباً 25 منٹ پہلے نیاز اللہ خان نیازی صاحب, ایڈوکیٹ صاحب کا نام بھی ہے, وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے کیونکہ وہ یہ لسٹ وہاں پہ ان کے پاس ہوتی ہے, وہ لے کے جاتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس وہ گیا ہوا تھا. وہاں پہ جو گارڈ ہوتا ہے, جو اسسٹ اللہ بھلا کرے ہیڈ محرر ہے, زبیر اس کا نام ہے, میں نے اس سے پوچھا. اور عمران ریاض وہاں پہ اسسٹنٹ ہے جی آپ کا سپرنٹینڈنٹ, اس کو میں نے پوچھا, میں نے کہا یار ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں, ہمیں بتا دو صاف کہ میٹنگ کس ٹائم تک ہوگی. اس نے کہا جی آپ بیٹھے انتظار کریں, باقی آپ کے لوگ آ جائیں تو آپ کی پھر ہم لوگ بتاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم لوگ وہیں پہ بیٹھتے ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے وہاں پہ ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں, حالانکہ قیدیوں کے لیے آپ کو معلوم ہے پورا ایک وزٹنگ روم ہے, وہاں پہ بھی ہم لوگ نہیں بیٹھ سکتے ہیں, وہ تزلیل ان کو کرنی ہوتی ہے, کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. وہاں پہ بیٹھا رہے ہم لوگ. پتہ چلا جناب, میسج آیا, میں نے ظہر کی نماز وہاں پہ چوکی کی مسجد میں پڑھی اور وہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا مجھے میسج آیا کسی کے ذریعے
فون وہاں پہ چلتے نہیں ہیں, جیمرز لگے ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہے, وائی فائی بھی نہیں ہوتا. تو ادھر آیا کہ جی ہمیں انہوں نے روکا ہوا ہے ادھر. میں نے اپنے لوگ ادھر بھیجے, میں نے کہا چیک کریں. انہوں نے کہا جی پنجاب پولیس نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو, علامہ ناصر صاحب کو, اور ہمارے باقی سارے احمد خان بچر صاحب کو, شبلی فراز صاحب, ان سارے لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے روکا ہوا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ ابھی ان کی چال ہے. پھر ہم نے پورا وہاں پہ اپلیکیشن لکھی, نیاز اللہ خان نیازی صاحب نے, ہم نے سائن کر کے ہم نے وہاں پہ ان سٹاف کے لوگوں کو بتایا. اور یہ جو وہاں پہ چوکی انچارج تھا خلیل الزمان سب انسپیکٹر, اس کی یہ ساری سازش تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نبیل سپرنٹینڈنٹ پولیس صدر ہے, اس نے بتایا تھا, انسٹرکشنز دی تھیں اعزاز عظیم کو ایس ایچ او صدر, اور خورشید شہزاد سب انسپیکٹر کو, محمد بشیر سب انسپیکٹر چکری, اور طیب ذاکر بیگ ایس ایچ او چکری, اور طارق نعیم اے ایس آئی چکری, اور عابد حسین اے ایس آئی چکری, ان ساروں کو انسٹرکشنز گئی تھیں کہ ان لوگوں کو آپ نے آگے نہیں دینا. اب آپ یہ جو پولیس آفیشلز کے نام لے رہے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, نام تو آپ لے رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کی بھی حکومت ہو اور آپ بھی ان کو حکم دیں گے تو وہ یہی کچھ کریں گے جو آج آپ نہیں. میں نے ایک وجہ سے لیے, ان کو معلوم ہے جب ہمارا یہ میٹنگ انہوں نے نہیں ہونی دی, اپلیکیشن میں نے ان کو لکھ کے دی, میں نے کہا جی یہ آپ ریسیو کریں, اور یہ کورٹ آرڈرز اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں عدالت کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور انسداد دہشت گردی عدالت پنڈی کے. میں نے کہا یہ آرڈرز کورٹ کے ہیں, یہ ریسیو کریں آپ. انہوں نے کہا جی ہمیں جیل سپرنٹینڈنٹ کے آرڈرز ہیں کہ ہم لوگ کورٹ کے آرڈرز بھی ریسیو نہیں کریں گے. اچھا جناب, یہ تحریری, انہوں نے کہا جی ہم لوگ ملازم ہیں, ہم لوگوں کو, سو لہٰذا جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نہ صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہا ہے, پر وہ ایک اللیگل ایکٹ کمٹ کر رہا ہے, پر اپنے سب آرڈینیٹس کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم بھی اللیگل ایکٹ کمٹ کرو. اور اسی طرح جو آئی جی آپ کا پنجاب ہے ڈاکٹر عثمان انور, وہ, اور اس کے نیچے یہ نبیل ایس پی صدر, اور یہ جن اہلکاروں کے نام میں نے لیے ہیں, یہ بھی اللیگل آرڈرز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. سو لہٰذا ان کا نام لینا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جتنے صاحبان ہیں یہ غیر قانونی آرڈرز کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ عدالتوں کو, چاہے وہ اے ٹی سی کورٹس ہوں, چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, میر صاحب جج صاحبان کو اس شو کے توسط سے بھی اور اس پروگرام کے توسط سے, قومی اسمبلی بھی میں نے بات کی ہے کہ آپ صاحبان اپنے آرڈرز, یہ پہلا آرڈر نہیں ہے, یہ دوسرا تیسرا آرڈر ہے, آپ اپنے آرڈرز امپلیمنٹ جیل انتظامیہ یا پنجاب پولیس سے نہیں کر سکتے تو خدارا ریزائن کر کے گھر چلے جائیں. اچھا, اب ایک کاؤنٹر کویشچن اس کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو بھی کہہ رہے ہیں میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہی ہے, لیکن اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے یا نہ کرنے کے ایشو پہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کریں اور یہ تاثر دیں کہ پارٹی جو ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے, تو کیا اس کا بھی فائدہ حکومت کو نہیں ہے؟ نہیں میر صاحب, دیکھیں پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ کو معلوم ہے ایک پارٹی کا ایک کلچر ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے. مسلم لیگ نون میں, باقی پارٹیوں میں وہ درباری ایک سسٹم ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی میں ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے جب وہ ہوتے بھی ہیں بڑے دھڑلے سے بولتے ہیں, اپنے دل کی آواز وہاں پہ بات کرتے ہیں, صاف ستھری بات کرتے ہیں. اور ہمارے اندر بھی ہم لوگ سارے ایکولز ہیں, ہمیں سے کوئی جونیئر سینئر اس طرح کا نہیں. ہم لوگ آپس میں جو آفس بیررز ہیں ہم لوگ اپنا مائنڈ سپیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی ہماری جتنی چپکلشیں ہیں پی ایم عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم یونائٹڈ ہیں. پارٹی کے اندر اپنا ویو پوائنٹ ہم لوگ زور سے پیش کریں گے اور کرتے رہیں گے. اچھا, میں اپنے الفاظ جو ہیں ان پر آپ کی توجہ نہیں دلا رہا. یہ الفاظ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کے ہیں, وہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, لیکن الفاظ ان کے جو ہیں وہ میں سنوانا چاہ رہا ہوں عمر ایوب صاحب کو. ہم سب کو نہیں ملنے دیا گیا. کیا یہ گیا کہ کچھ ایسے لوگوں کو جن کے نام لسٹ میں نہیں تھے ان کو بھیجا گیا. گور صاحب بطور چیئرمین چلے گئے, لیکن اس کے علاوہ جو 4 نام دیے گئے ان کا کوئی تعلق آج کی میٹنگ سے نہیں تھا. اور میں پرزور مذمت کرتا ہوں اس بات کی. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ خان صاحب سے کس کو ملنے دینا ہے کس کو نہیں ملنے دینا. ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جائے. سوچی سمجھی سازش, تو جن کی ملاقات ہو جاتی ہے تو کیا وہ کسی سازش کے تحت ملاقات ہوتی ہے؟ اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. میں صرف یہ, کیونکہ آپ کی ملاقات آج بھی نہیں ہوئی, میرے پچھلے 3 مہینوں سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا میر صاحب یہاں پہ یہ میں کہوں گا کہ اس پہ میں کمنٹ اس طرح نہیں کرنا چاہوں گا, پر میں اس بات پہ ضرور کمنٹ کروں گا کہ رولز آف پروسیجر جو ہیں اس کو فالو کیا جائے. اچھا, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو جن کی ملاقات ہوتی ہے
وہ کیا جواب دیتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کو، وہ بھی سن لیتے ہیں. اور میں چیئرمین ہوں، پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی، میں کسی کو وضاحت دوں گا. I'm the one and the only one who is actually answerable to خان. میرے دستخطوں سے ٹکٹ ملتے ہیں، میرے دستخطوں سے ایشوز ہوتے ہیں. خان کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے. 25 تاریخ کو وکلا جب گئے، اس میں سلمان راجہ بھی تھا، تو پھر خان کی تینوں بہنیں باہر رہے، یہ لوگ پھر کیوں اندر گئے؟ سستی شہرت نہ لو. علی ظفر کے بارے میں یہ کبھی بھی نہ کہے کہ وہ منظوری نظر بن رہا ہے. اچھا، اب ظاہری بات ہے یہ سوال تو مجھے گوہر صاحب سے ہی کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ اب آپ پارٹی کے اتنے سینئر لیڈر ہیں تو وہ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ جی سازش کے تحت ہو رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ آپ سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے جی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس پریس کانفرنس میں ان کے بالکل بائیں طرف میں بیٹھا تھا اور دائیں طرف بیرسٹر گوہر صاحب بیٹھے تھے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب بحیثیت پارٹی چیئرمین وہ گئے. علی ظفر صاحب وکیل ہیں مختلف کیسز میں، تو وہ جا سکتے ہیں. ان کا وکلا کا اپنا ایک ہوتا ہے، کوئی کیس کے مطلب وہ کیا کہتے ہیں انسٹرکشنز لینے کے لیے کورٹ کے ذریعے جاتے ہیں. نیاز اللہ نیازی صاحب بھی تو وکیل ہیں، ان کو پھر کیوں نہیں ملنے دیتے؟ یہ کویشچن آنا چاہیے، یہ کویشچن ویلڈ کویشچن ہے، کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ یہ ہم بھی پوچھتے ہیں، آج بھی میرے ساتھ تھے، آج بھی میرے ساتھ تھے. پر میں نے آپ کو لیکن آپ دیکھیں نا، میرا کام ہے آپ سے سوال کرنا. میں آپ سے یہ سوال سارے اس لیے کر رہا ہوں، جائز بات ہے کہ اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی کورٹ کے آرڈر کے باوجود ملاقات نہیں ہو رہی تو بجائے کہ آپ سب اکٹھے ہو کے اس پر ایک مشترکہ موقف اختیار کریں، آپ نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے. یہ پولیٹیکل اممیچورٹی نہیں ہے؟ نہیں میر صاحب، ہم نے آپس میں کوئی لڑنا شروع نہیں کیا. ویو پوائنٹس مختلف ہو سکتے ہیں، پر آج بھی جب ہم لوگ آئے ہیں، نیاز اللہ خان نیازی صاحب کو میں نے کہا ہے اور ان کو ریکویسٹ کیا، ابھی میں یہیں پہ آپ کے پروگرام پہ سیدھا ادھر سے آ رہا ہوں، کہ ہم لوگوں نے انشاءاللہ تعالی ریٹ پٹیشن اس کے اوپر ہم لوگ دائر کریں گے. مختلف ہمارے ساتھی کہتے ہیں جی ریٹ پٹیشن کیوں کریں، کچھ اور کریں. او بھائی سپریم کورٹ میں جانا ہے نا پھر آپ نے. ہم نے ہائی کورٹ کا ہوتا ہے نا. نہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو آرڈر آلریڈی وائلیٹ ہو گیا. وہ ان کے سامنے پھر رکھیں گے اور لیگلی ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس پاس. میں وکیل نہیں ہوں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس مشاورت کر کے جائیں گے. ساتھی ہمارے کئی لوگ ویل وشرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کچھ اور کریں، اور ہم لوگ کیا کریں؟ کوئی RPG-7 راکٹ کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہو جائیں اور ڈزکار کرنا شروع کر دیں؟ نہیں، آپ کو بالکل پرامن سیاسی جدوجہد کرنی چاہیے. پرامن سیاسی جدوجہد اور لیگلی ہم لوگ کر سکتے ہیں نا. تو ریٹ پٹیشنز اور قانون کے تحت ہی ہم لوگ آگے جا سکتے ہیں، اور ہمارا یہی کام ہے بحیثیت ایک سیاسی ورکر. نیشنل اسمبلی میں ہم لوگ یہ بات اٹھاتے ہیں، جو گورنمنٹ کے جو ممبران ہیں یا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس کیا ریٹ ہے، ہم تو نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نیگوسیشن کمیٹی میں جب میں اپنی سائٹ کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھے اس کا چیئر بنایا نیگوشیٹنگ کمیٹی کا، تو جب ہم لوگ ان کو کہتے تھے گورنمنٹ سائٹ کو کہ ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائیں ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں، تو وہ ہماری ملاقات بھی نہیں کرا سکے گورنمنٹ والے. اور وہ کہتے تھے کہ جی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. کیا اڈیالہ جیل پنجاب میں نہیں آتا؟ کیا اڈیالہ جیل جو ہے یا جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ یہ کوئی میانمار میں ہے یا بھوٹان میں ہے کہ ہم لوگ وایا فارن آفس جائیں گے؟ تو یہ حقائق ہیں. تو کیا اسی لیے پھر آپ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ ہو یا گورنمنٹ ہو، ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کو آپ ڈیفائن کریں. اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز آتی ہیں، اس میں فورسز آتی ہیں، اس پہ جو بھی ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنا. مطلب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم لوگ گورنمنٹ شہباز شریف ہمیں بتا دینا کہ اڈیالہ جیل میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی اپنے سینئر وزراء اور ڈیپٹی پرائم منسٹر لا تعلقی کا اظہار کریں اور بالکل ہی ہاتھ سرنڈر کر دیں، تو ہم پھر کس کے ساتھ بات کریں؟ بتا دیں. جی، ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد عمر ایوب صاحب سے کچھ مزید سوالات. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر صاحب، تحریک انصاف کی رہنما تو میں نہیں کہوں گا، لیکن عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں مائنز اینڈ منرلز ایکٹ ابھی منظور ہونا ہے، تو اس کو عمران خان کی رہائی سے مشروط کیا جائے. اگر عمران خان رہا ہوتے ہیں تو یہ ایکٹ منظور کیا جائے، ورنہ اس کو منظور نہ کیا جائے. آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ میر صاحب، آج صبح بھی میں جس وقت انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں تھا اپنی بیلز کے سلسلے میں، تو مجھ سے پریس نے پوچھا اور میں نے جو جواب دیا اس پہ مجھے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کافی کرٹیسائز کیا. اس کا جواب میرا سن لیں. میں نے کہا تھا یہ حق یا یہ اختیار جو ہے یہ صوبائی حکومت
اور صوبائی پارلیمنٹ جو ہماری پروونشل اسمبلی ہے ان کے پاس ہے. وہ صوبائی حکومت اور پارلیمنٹ کس پارٹی کی ہے؟ کوئی عوامی نیشنل پارٹی یا کوئی مسلم لیگ نون یا بی جے پی تو نہیں بیٹھی نا, وہ پی ٹی آئی بیٹھی ہے. تو لہٰذا ہمارے کولیگز, ہمارے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, اور ہمارے جتنے ساتھی ہیں پولیٹیکل, اور وہ لوگ ہمارے پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ہیں اور ہمارے کور کمیٹی میں بھی ہیں, ان پہ ہمارا اعتماد بھی ہے. پولیٹیکل کمیٹی کے اندر یہ ڈسکشن ہوگی, کور کمیٹی کی ہوگی, اس کے بعد جو رائے آتی ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے. ڈیموکریٹک پارٹی ہے. تو ابھی آپ کی پارٹی نے اس پہ کوئی ڈیسیژن نہیں لیا؟ نہیں, ابھی تک نہیں. اور میں واضح طور پہ کہہ دوں, میں نے خود وہ بل نہیں پڑھا, گو کہ آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو, پر جو کہ میں نے 2016 میں گلگت کے مقام پہ سی پیک پہ ریئر ارتھ میٹلز پہ پہلی بار اس چیز کو اجاگر کیا تھا. ریئر ارتھ میٹلز کا میں نے پورا لیکچر دیا تھا. اس وقت جنرل راحیل شریف ادھر آئے تھے. آپ کا کیا موقف ہے ویسے اس ایشو پہ؟ میں پہلے بل پڑھ لوں, دستاویزات وہ پڑھ لوں, اس کے بعد پر ریئر ارتھ میٹلز کا یہ ہے کہ اس کو آپ ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے اس وقت 97% دنیا کی سپلائی اور پروڈکشن چین کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک اسٹریٹیجک میٹلز اس میں آتے ہیں. ایٹامک نمبر 57 سے لے کے 72 تک ان کی شناخت ہوتی ہے. یہ آپ کے لیزر ٹیکنالوجی میں, آپ کے میگنیٹس میں, ہائی سپیڈ میگنیٹس میں, ہائی پاور میگنیٹس میں, ایٹامک ویپنز میں, مسائل گائیڈنس, فائٹر ایئر کرافٹ, ان ساری چیزوں میں ہوتے ہیں. آپ کی گھڑی میں, موبائل فونز میں استعمال ہوتے ہیں. اور اس کی ایکسٹریکشن کرنا, یا اتنا ہم لوگ کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان سوشل سٹڈیز میں ہوتا ہے کہ جی پاکستان ہر قسم کے منرل سے اور پانی سے مالا مال ہے. ہم لوگ ریکوڈک ہم نے کیوں نہیں ایکسٹریکٹ کیا؟ ٹیکنالوجی نہیں ہے. اور اس کے لیے جب آپ کہتے ہیں ٹیکنالوجی نہیں ہے تو باہر سے انویسٹر آ کے انویسٹ کرتا ہے. جس دن منرلز کانفرنس پاکستان میں ہو رہی تھی تو ایک انویسٹر چاہتا ہے کہ رول آف لا ہو. اس دن اڈیالہ جیل کے باہر رول آف لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کے پاس کورٹ آرڈرز تھے, آئینی ان کے پاس حق ہے, جیل مینیول کے ذریعے ان کا حق ہے, ان کی ملاقات نہیں ہوئی تو کون آ کے انویسٹ کرے گا؟ اچھا, آپ یہ بتائیں کہ ایک اور بھی ایشو ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں انہوں نے کل سوات میں احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے, اور آپ کی پارٹی کے جو صوبائی صدر ہیں خیبر پختونخوا کے جنید اکبر صاحب, انہوں نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا. پارٹی ورکرز دشمن کی چالوں کو سمجھے اور مزید کسی تقسیم کا حصہ نہ بنے, ایک دوسرے پہ غداری کا الزام نہ لگائیں, دشمن کو خوش کرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا, عمران خان کی رہائی پر فوکس کریں, جہاں پر عمران خان کے نام پر احتجاج ہو اس میں شرکت کریں, یہ نہ دیکھیں کہ کون اس کی قیادت کر رہا ہے, احتجاج کامیاب کروائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو اس مراد سعید کے اعلان کردہ احتجاج کی حمایت کر دیا. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, مراد سعید صاحب ایک ینگ ہمارے ساتھی ہیں, آئی ایس ایف سے ابھرے, پوری زندگی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ گزاری, ان کے باعتماد ساتھی ہیں, ہمارے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح, اور انہوں نے مطلب سینئر لیڈر ہیں پارٹی کے. انہوں نے کال دی ہے کیونکہ وہ پلس ان کو پتہ ہے لوگوں کی, اسٹوڈنٹ لائف میں سے پارٹی کے ساتھ رہے, بہت اچھا کی ہے. متحد کرنے کی یہ مطلب یہ کوششیں پارٹی میں ہر وقت ہماری ہوتی ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں یا سیمینارز ہوتے ہیں, یہ اس سلسلے کا تسلسل ضرور کریں. اچھا, اب آخر میں یہ بتائیں کہ آج آپ نے جو تقریر کی تو اس میں آپ نے کسانوں کے مسائل کا ذکر کیا, لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہم نے بجلی کی قیمتوں میں ایک تاریخی کمی کی ہے. اس کے بعد آپ بھی سمجھتے ہیں حکومت کی پوزیشن بڑی مضبوط ہو چکی ہے, اور اگر کسان سڑکوں پہ آ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میر صاحب, آپ کو معلوم ہے پاور کا پورٹ فولیو اور پیٹرولیم کا, میں خود اس کا فیڈرل منسٹر رہا ہوں. میں آپ کو موٹی موٹی 1 منٹ میں اسٹیٹسٹکس بتا دیتا ہوں. پی ٹی آئی کے دور میں, ہمارے دور میں بجلی کا ریٹ 17 روپے یونٹ تھا, ان کے دور میں 85 روپے یونٹ تک پہنچ گئے. کیپیسٹی پیمنٹس آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں, 2018 میں غلط معاہدے کر کے غلط کارخانے ٹیک اور پے کے انہوں نے لگائے. کیپیسٹی پیمنٹ 350 ارب کی تھیں, آج تقریباً 2800 ارب سے زیادہ ہو گئیں ان مسلم لیگ نون کی وجہ سے. یہ جو ابھی بجلی کی کمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, 70 روپے سے اٹھا کے 85 روپے پہ بجلی لے کے جا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ 7 روپے 41 پیسے یا کم کریں. کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ شہباز شریف کی اپنی سٹیٹمنٹ موجود ہے میرے پاس یہاں پہ. اس نے کہا ہم نے پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے ذریعے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں وہ ہم نے عوام کو پاس آن نہیں کیا, ہم لوگ ادھر ڈائیورٹ کریں. تو وہ تو آپ کی کل آپ کا اس وقت دیکھیں کہ جو مڈل ایسٹ میں جو اس وقت انوائرمنٹ بن رہا ہے, تیل کی قیمتیں تو 1 سیکنڈ میں اوپر چلی جاتی ہیں, پی ڈی ایل کدھر رہے گا؟ تو اس کا مطلب ہے وہ ریورس ہو جائے گا.
اور جو آپ کے کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس اس کو کہتے ہیں, جو آپ کا نیپرا کرتا ہوتا ہے ہر 3 مہینے بعد, اور اس کے ساتھ ساتھ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس جو آئیں گی, آٹومیٹکلی یہ بجلی کی قیمت چڑھیں گی اور یہ پھر اس کو گول مٹول کریں گے. بیس ٹیرف میں کوئی فرق انہوں نے نہیں. اچھا آخر میں یہ بتائیں کہ, اور سوری قطع کلامی معاف, گندم کی قیمت, گندم پچھلے سال بھی 450 ارب موسم نقوی نے امپورٹ کرائی تھی, کاشتکاروں سے انہوں نے گندم خریدی نہیں, کاشتکار پنجاب کا رولا ہے. اس سال آپ کی گندم میں پھر کرائسس ہے, سپورٹ پرائس دے نہیں رہے ہیں, اور اگلے سال مزید شارٹیج ہوگی. اور چینی پچھلے سال انہوں نے, کیونکہ ان کی اپنی شوگر ملیں ہیں, زرداری کی بھی اور نواز شریف اور ان ساروں کی, انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی, ابھی امپورٹ کر رہے ہیں کہ جی مطلب ہر جگہ پہ ان کے خانچے ہیں. تو پنجاب کے کاشتکار 14 اپریل کو احتجاج کر رہے ہیں, آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ بالکل کریں گے, ہم لوگ ان کے شانہ بشانہ ہیں. آج اسی لیے میں نے پریس کانفرنس میں بھی, کل کی پریس کانفرنس, آج بھی ہر جگہ ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹر سارے ہم لوگ. اچھا ویسے اس پہ جو پنجاب گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ بھی ہم آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آخر میں یہ بتا دیں, میں ہمیشہ آپ سے پوچھتا ہوں, آج کے دن تک اب آپ پر کتنے مقدمات ہو گئے ہیں؟ واٹ از دی نمبر آف کیسز اگینسٹ یو؟ میر صاحب, میرے اوپر ایک دن میں صرف پنڈی کی میں بات کر رہا ہوں, 30 نئی ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں پنڈی میں. کب؟ یہ ان پچھلے دنوں میں, اور 8 نئی ایف آئی آریں جو ہیں وہ اسلام آباد میں درج ہوئی ہیں. تو ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ پتہ نہیں, ابھی 160 یا کتنے سے اوپر چلا گیا ابھی. اچھا سینچری آپ کی بھی ہو گئی ہے؟ میری سینچری بہت پہلے ہو گئی تھی, ابھی تو آگے جا رہا ہے. لیکن آج گجرانوالہ کی ایک کورٹ میں آپ اور زرتاج گل پیش نہیں ہوئے, تو کورٹ نے کافی اس پہ ذرا خفگی کا اظہار کیا کہ آپ کیوں نہیں پیش ہوتے؟ آج کے دن پہ میر صاحب میں نے کورٹ کو بھیجی تھی کاز لسٹ. ایک دن پہ آج میری انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں ہیئرنگ تھی, 8 کیسز, میری بیل ہیئرنگ ادھر چل رہی تھی. انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالے میں بھی آج ہیئرنگ ہے, اور انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا میں بھی. کل میری 2 ضمانتیں تھیں میاں والی میں. مجھے بتائیں, ایک دن ایک ہی ٹائم صبح 8:30 بجے عدالت کھلتی ہے, ادھر ہونا پڑتا ہے. میں اپنے آپ کو 3 حصوں میں کاٹ کے بھی بھیجوں, میں نہیں پہنچ سکتا, میں کدھر جاؤں؟ مطلب جج صاحبان کو بھی آپس میں پھر کوآرڈینیشن کرنا چاہیے نا. یہ آپ نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے کہ جس کے بعد اگر میں آپ کا شکریہ ادا کروں اور بریک لے لوں, تو بریک کے بعد جو گندم کا جو ایشو ہے اس پہ پنجاب گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ پنجاب کے جو کسان ہیں وہ گندم کی قیمت کے مسئلے پہ حکومت سے کافی شکوے شکایت کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے احتجاج کی دھمکی بھی دے دی ہے. 14 اپریل تک وہ کہہ رہے ہیں جی گندم کی قیمت اگر 4000 روپے فی من نہ کی گئی تو پھر ہم احتجاج پہ مجبور ہو جائیں گے. تو جو خالد کھکر صاحب ہیں کسان اتحاد کے صدر, انہوں نے آج بہت جذباتی انداز میں کیا کہا, ذرا سنیں. کاشتکار جو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے 3400-3500 روپے اور اس کو ریٹ مل رہا ہے 2100-2200 روپے. ہماری ڈیمانڈ ہے 4000 روپے. میں حکومت وقت کو 2 دن اور دے رہا ہوں, 14 تک اعلان کر دو, ورنہ کاشتکار ہزاروں میں آئیں گے. ہم سے گندم کس نے کاشت کروائی؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے, جس نے یقین دلوایا کہ میں کاشتکار بھائیوں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں, تمہارا نقصان نہیں ہونے دیں گے. مریم نواز تمہارا بھائی لٹ گیا, خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں, لٹ گیا وہ. اچھا, اب انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا کیونکہ نام لیا ہے تو ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ جو مریم نواز صاحبہ نے اس پہ جو بات کی تھی, میرا خیال ہے پچھلے سال بات کی تھی, وہ کیا کی تھی, ذرا سن لیں. آپ گندم اگائیں, بغیر کسی خوف کے اگائیں, کسی ڈر کے بغیر اگائیں, آپ کی پروفٹ انشاءاللہ تعالیٰ میری ذمہ داری ہے. کسانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ بھی جب کسان سے فیلڈ میں جا کے بات کریں تو آپ ضرور اس کو یہ کہیں کہ بے دھڑک گندم لگائے. میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہونے دوں گی. اس پر جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے رسپانس دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمہ بٹ صاحبہ, جو کہ چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل اسسٹنٹ ہیں فار پرائس کنٹرول, اور اس کے علاوہ یہ جو زرعی مصنوعات ہیں, ایگریکلچرل کوموڈیٹیز, ان کی پرائسز کے بارے میں بھی وہی دیکھتی ہیں ان معاملات کو. سلمہ بٹ صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے, یہ جو آج کسانوں کے نمائندے کی طرف سے ایک بہت ہی پرسوز انداز میں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر 14 اپریل تک گندم کی قیمت 4000 روپے فی من نہ ہوئی تو پھر ہم احتجاج پہ مجبور ہو جائیں گے, اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد صاحب آپ کا. پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے جو احتجاج کی کال دی ہے کس بنیاد پر دی ہے. ان سے پوچھیں, آپ ہی پوچھ لیں
کہ ابھی تک انہوں نے کسی بھی حکومتی ادارے سے, کسی حکومتی نمائندے سے کوئی رابطہ کیا, کوئی اپنی سفارشات سامنے رکھی, کوئی ڈسکشن کی, کوئی راؤنڈ آف جو ہوتا ہے ٹاک ہوا. اگر تو انہوں نے کہیں پہ نہ یہ کسی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں کسی کو ملے ہیں, نہ وزیر ایگریکلچر سے میں نے کنفرم بھی کیا نہیں ملے. میں پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ کو دیکھ رہی ہوں, ہمارے ساتھ بھی انہوں نے رابطہ نہیں کیا. حکومت کے کسی فورم پہ, جو فورم تھا رائٹ, جہاں پہ جا کر ان کو بات کرنا چاہیے تھی, ملنا چاہیے تھا, اپنا کنسرن شو کرنا چاہیے تھا, وہاں پہ انہوں نے بالکل رابطہ ہی نہیں کیا ابھی تک. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ نے اگر کوئی سفارشات رکھنی ہو کسی نے بھی, کیا آپ وہ چیئرنگ کراس پر جا کر رکھیں گے یا آپ وہ ایک پریس کانفرنس کر کے رکھیں گے تو وہ سفارشات ہوں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, جہاں تک آپ گندم کے موقف پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل وزیر اعلیٰ نے جس طرح سے کہا کہ وہ کسان کا تحفظ کریں گی تو وہ منوان اپنے اس سٹانس کے اوپر آج بھی کھڑی ہیں. میں آپ کے ساتھ تھوڑے سے حقائق شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کو جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو جو ٹارگٹ دیا گیا تھا گندم اگانے کا, وہ تھا 16.5 ملین ایکڑ کے اوپر. تقریباً 1 کروڑ جو ہے نا 50 لاکھ ایکڑ پر گندم اگانی تھی, جو کہ مکمل بھی کیا گیا, اپنا ہدف پورا کیا گیا. اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, فلمز ہے یا ہماری جو کراپ رپورٹنگ ایجنسی ہے یا فیڈرل ایجنسیز ہیں, اسپارکو ہے, سب نے اس کی تائید بھی کی کہ یہ 16.3 ملین ایکڑ سے زیادہ اگائی گئی ہے. ابھی اس کی ہارویسٹنگ کا ٹائم شروع ہوا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ سندھ میں جیسے ہم سے پہلے ہارویسٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور تقریباً 50% وہاں پہ ہارویسٹنگ ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے سال بھی ہم نے جو پنجاب نے اس میں لیڈ کیا تھا کہ گندم کی پروکیورمنٹ سے باہر آئے تھے, پہلا یہ قدم اٹھایا گیا تھا. اس کے بعد بھی بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائی تھی کہ پتہ نہیں کسانوں کا استحصال ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں, کسان نقصان میں چلا جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ پورا سال کسان بھی نقصان میں نہیں گیا, آٹے کی قیمت بھی کم ترین رہی اور سٹیبل رہی, روٹی کی قیمت بہت زیادہ نیچے آئی, کم رہی. آپ نے ایون رمضان کے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہاں پہ آٹے کی لائنیں لگی ہوتی تھی. آپ نے پورا سال کہیں پہ آٹے کی لائنیں نہیں دیکھی ہوں گی, کیونکہ آٹے کی قیمت جو مارکیٹ میں وہ سٹیبل رہی ہے. وہ اسی لیے رہی کہ کوئی گندم کی جو قیمت تھی وہ سٹیبل تھی. دوسری طرف اس دفعہ جو ہماری پالیسی ہے, جو فیڈرل پالیسی جو پورے ملک کے لیے ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے گندم کی قیمت نہیں دینی, پروکیورمنٹ نہیں کرنی اور انڈیکیٹو پرائس بھی نہیں دینی. اور یہ سب پہ لاگو ہے. آپ نے جیسے میں نے بات کی کہ سندھ کی 50% گندم کٹ چکی ہے, لیکن نہ کوئی کسی نے پروکیور کی ہے وہاں پہ, نہ کوئی قیمت دی ہے. اور وہاں پہ کوئی کسان اس طرح آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو گندم کی قیمت کو ڈی ریگولرائز کر رہی ہیں؟ جی, ہم لوگ اس کی ظاہری بات ہے گندم کی قیمت کی ڈی ریگولرائزیشن کی پروسیس پچھلے سال سے شروع ہو چکا ہے. پچھلے سال بھی پروکیورمنٹ نہیں ہوئی تھی. اور دوسری جانب اس کے جو ابھی یہ جو دے رہے تھے شماریات کے کتنے خرچے آئے, دیکھیں میں تو ہم کسانوں کی اگر نہ ہو یہ حکومت, پرو کسان نہ ہو وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکومت, تو وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے آلریڈی سائن کیا ہوا ٹاسک ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو بھی اور پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو بھی. ہم پرائیویٹ سیکٹر جتنا بھی, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, فلور ملرز ہیں, گرین لائسنس ہولڈرز جتنے بھی پنجاب کے اندر ہیں, ان کے ساتھ ہم پچھلے 2 دن سے مشاورتی عمل کے اندر شامل ہیں. ہم متعدد ان سے ملاقاتیں کر چکے ہیں. ہم ان کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں, ہم ان کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں تاکہ فارمر کو اچھی پرائس ملے, فارمر کو خواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور یہ آلریڈی عمل جاری ہے, اس کا نتیجہ بہت جلد آپ کے سامنے بھی آئے گا. دوسری جانب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر مریم نواز پرو کسان نہ ہوتی تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو جب یہ اگانے کا ٹائم تھا تو اس ٹائم پہ 6.5 لاکھ کسان کو کسان کارڈ دیا گیا, جس 6.5 لاکھ کسان کارڈ پہ 52 ارب روپے کی خرید بائنگ ہوئی, جس میں کھاد خریدا گیا, بیج خریدا گیا, پیسٹیسائڈز خریدے گئے. اور آپ اگر گزشتہ 4-5 سالوں کے ساتھ موازنہ کریں پنجاب کے ایگریکلچر بجٹ کا, جو کہ 47 ارب سے اٹھا کر 72 ارب کیا گیا مریم نواز شریف کے دور میں اس سال, اور اس کے اندر ابھی جو 400 ارب کے جو لون دیے گئے کسان کو, وہ ہمیں شامل نہیں کر رہی. 9,500 کسان جو ہے جس کو ٹریکٹر دیا گیا پچھلے 1 سال کے اندر, جس کے لیے ہم لوگ ایگری مالز بنانے جا رہے ہیں جہاں پہ ایک چھت کے نیچے کسان کو ساری سہولتیں دیے جا سکیں, سولر ٹیوب ویل جو متعارف کرائے گئے ہیں. اس کے علاوہ ڈی اے پی جو استعمال ہوتی ہے اس کی قیمت پچھلے 1 سال میں 1,000 روپیہ فی بیگ کم ہوئی ہے, اور جو یوریا ہے اس کی قیمت میں 700 روپیہ فی بیگ کمی آئی ہے. اور جو سیڈ تھا, جو پنجاب سیڈ کارپوریشن کا سیڈ تھا ویٹ کا, وہ 1,000 روپے سے زیادہ کم قیمت پر مریم نواز شریف نے ہی کروا کر کسانوں کو دیا تھا کہ وہ اس کی کم قیمت لاگت کم ہو. یہ سارے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جو اسٹیپس لیے گئے, اگر مریم نواز سیریس نہ ہوتی کسان کے بارے میں تو ہم ایسا کیوں کر رہے, پالیسی یہ نہ ہوتی, پھر بجٹس ڈبل نہ ہوتے
اور پھر یہ ساری فیسلٹیز نہ دی جا رہی ہوتی. اچھا، آپ نے جو ڈی ریگولرائزیشن کا ذکر کیا تو اس پہ بھی جو خالد کھوکھر صاحب نے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، ذرا اس کو بھی سن لیں پلیز. حکومت اگر اس کو ڈی ریگولائز کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم حاضر ہیں. پھر یہ ہوگا ڈی ریگولائز پھر صحیح نیت سے ہو، پھر حکومت اعلان کرے کہ ہم آٹے کا روٹی کا ریٹ طے نہیں کریں، پھر ہماری قسمت. پھر یہ ہوگا کہ کسی سال ہماری 2500 بکے گی، پھر کسی سال 8000 بھی جائے گی. تو سلمہ بٹ صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ڈی ریگولرائز کرنا ہے تو بالکل کریں، لیکن پھر آپ روٹی کی قیمت پھر حکومت مقرر نہ کرے. اچھا، ابھی اس سال بھی آپ نے 2 دن پہلے، میں آتی ہوں اس کی طرف بھی، آپ دیکھیں پچھلے ابھی 2 دن پہلے بھی جو وزیر اعلیٰ کا جو بیان آیا وہ یہی آیا کہ ہم اس کی جو فری موومنٹ آف جو ہے ٹریڈ اس کی فری ہے، انٹر ڈسٹرکٹ بھی اور انٹر پروونشل بھی، اس کے اوپر کوئی ممانت نہیں ہے جو گندم کی ہے. اور ہم نے تو آلریڈی یہ کسان کی کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے کیا ہے نا، اور ہم تو کسی طرح کی اس کا کی قدغن میں نہیں جا رہے ہیں. اور رہی بات کہ روٹی سستی کرنی ہے تو دیکھیں یہ حکومت کا بہت بڑا بینچ مارک ہے. پنجاب کی دیکھیں 14 کروڑ عوام بھی ہے، جہاں پہ 1500 2000 چند ہزار کسان ہیں تو وہاں پہ 13-14 کروڑ عوام بھی ہے. اس کی روٹی بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر ہم اس کو روٹی سستی رکھنے کے لیے، جیسے اب ہم چاہتے ہیں کہ کسان کا نقصان نہ ہو اور ہم فلور مل انڈسٹری کو اور پرائیویٹ انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنا چاہتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے، اسی طرح 14 کروڑ عوام کی روٹی کے تحفظ کے لیے ہمیں جو اقدامات اٹھانے پڑیں گے ہم اٹھائیں گے. وہ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ اور دوسری بات یہ جو انہوں نے بھی آپ دی کہ انہوں نے کہا کہ 4000 روپے خرچ آ رہا ہے یا 3400 روپے خرچ آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ تو جب گندم بکتی ہے نا اس کے ساتھ حامد بھائی اور بہت سی چیزیں بکتی ہیں، اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں توری بھی بکتی ہے پر من، جس کو آج تک ابھی کاؤنٹ فار نہیں کیا گیا. یہاں پہ اور بھی بہت ساری چیزیں ساتھ اس کے جو بکتی ہیں اس کو ڈالا نہیں جاتا اس کے اندر. ہم تو اس اور ویسے بھی جو خرچہ ہے نا، میں خود جب سے اس فیلڈ میں آئی ہوں میں ان چیزوں کو جا کر فیلڈ میں جا کر جانچنے کی کوشش کرتی ہوں. اور جو ٹھیکہ بھی ہوتا ہے نا، جس زمین کا 80,000 روپے ٹھیکہ ہوتا ہے اس میں سال کی 2 فصلیں لگتی ہیں، اور جس زمین کا ٹھیکہ 1,20,000 یہ بتاتے ہیں نا، یا 1 لاکھ سے اوپر، اس پہ سالانہ 3 فصلیں لگتی ہیں. تو اس کو آپ نے 3 فصلوں پہ ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے، یا 80,000 کو 2 فصلوں پہ 6 مہینے پہ اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، بہت ساری انٹری کیسز ہیں. ان سے پوچھیں کہ یہ بہت ساری چیزیں جو بیچتے ہیں گندم کے ساتھ، کٹائی کرتے ہیں، جس میں توڑی سب سے بڑی ہے، یا اپنے لیے رکھتے بھی ہیں جانوروں کے استعمال کے لیے، لائف سٹاک کے لیے، اس کو جو فیڈ ملرز کو بھی جو یہ دیتے ہیں، جو سٹوریج میں جاتی ہے، وہ ساری کاؤنٹ فار نہیں ہونی چاہیے، لیکن کبھی کاؤنٹ فار نہیں ہوئی. اس طرح کی بہت ساری ایسی بچت کی جگہ ہیں جو کبھی کاؤنٹ فار نہیں ہوتی. اور صرف اور دوسری طرف مجھے بتائیں کیا گندم ایک واحد وہ ہے فصل ہے جو اگائی گئی اور جو کاٹی جا رہی ہے؟ مکئی نہیں لگی، مکئی کی ہارویسٹنگ نہیں ہوئی، کبھی کسان آیا سڑک پہ. چاول نہیں لگتا، چاول کی ہارویسٹنگ ہوئی، کوئی کسان آیا سڑک پہ. یہاں پہ سرسوں کی ہارویسٹنگ ہوئی، کسان آیا سڑک پہ. آلو کی ہارویسٹنگ ہوئی، کسان آیا سڑک پہ. ساری فصلوں کو امن طریقے سے چل رہی ہیں، سب کو پروفیٹیبل جا رہی ہیں، اور کسی کا ہیو اینڈ کرائے ہمیں دیکھنے. گنا جو ہے اس کی اس دفعہ قیمت نہیں دی گئی، کوئی کسان آیا سڑکوں پہ، کچھ نہیں ہوا. تو گندم بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی ان سے بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے. بھائی ہم بات چیت تو وہ انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہو، کوئی کوشش کی ہو، آگے سے ان کو رسپانس نہ ملا ہو، تو پھر تو آپ کہیں کہ کیا بات چیت کی گنجائش. وہ صبح آ جائیں، سر آنکھوں پہ ابھی آ جائیں، صبح آ جائیں، کب آنا چاہتے ہیں. دوسری بات میں کرنا چاہتی ہوں، بیسیکلی آپ کے پروگرام میں بھی میں نے ایک بات سنی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی عمر یوسف بیٹھے ہوئے تھے کہ گندم بہت بڑا مسئلہ ہے. بیسیکلی گندم مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ مسئلہ بنانا چاہ رہے ہیں جو خود کچھ کر نہیں سکے. پنجاب کے اندر 1200 ارب روپے ڈیولپمنٹ منصوبوں میں اب تک ایک سال میں مریم نواز شریف صاحبہ خرچ کر چکی ہیں، کیونکہ ایجوکیشن میں، انفراسٹرکچر میں، ہیلتھ میں کہیں پہ کوئی نقص نکالنے کی کوئی چیز نہیں ملی، باقی فصلوں میں نقص نکالنے کی کوئی گنجائش نہیں ملی. لہٰذا گندم کو سامنے رکھ کے کچھ چند لوگوں کو آگے لگا دیا ہوا ہے، جنہوں نے کبھی آج تک حکومت سے رابطہ ہی نہیں کیا، حکومت سے کبھی پوچھا ہی نہیں، بات ہی کرنے کی کوشش نہیں کی. بہت بہت شکریہ سلمہ بٹ صاحبہ. اور اگر خالد کھوکھر صاحب نے اس طرح کی گفتگو سنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں سلمہ بٹ صاحبہ کی آپ کو اچھی نہ لگی ہوں، لیکن مناسب ہوگا کہ آپ ان سے رابطہ کریں. اور وہ کہہ رہی ہیں جی کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں. سارا آنکھوں پہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، تو بات چیت کا راستہ اختیار کریں. کل کا دن ابھی آپ کے پاس ہے، اگر پھر آپ کا معاملہ طے نہیں ہوتا تو پھر احتجاج کرنا آپ کا حق ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.